السلام علیکم ناظرین ہم آج آپ کو کتوں کی 10 بہت ہی مشہور اقسام کے بارے میں بتائیں گے اور ان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بھی بتائیں گے جو امید کرتے ہیں آپ نے پہلے نہیں سنی ہوں گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے فرینچ بل ڈاگ۔ ان کا چہرہ ڈھلکا ہوا، قد چھوٹا، چھوٹی ٹانگیں اور دیکھنے میں بہت ہی معصوم ہوتے ہیں۔ فرینچ بل ڈاگ ہوائی سفر نہیں کر سکتے، اس لیے بہت سی ایئر لائن نے فرینچ بل ڈاگ کے سفر پر پابندی لگائی ہوئی ہے، کیونکہ بہت سے کتے ہوائی سفر کے دوران ہلاک ہو گئے تھے۔ اگر آپ فرینچ بل ڈاگ کو گھر پہ رکھتے ہیں تو آپ کو اس بات کا خاص خیال رکھنا پڑے گا کہ یہ پانی کے قریب نہ جائیں، کیونکہ فرینچ بل ڈاگ تیر نہیں سکتے۔ اگر یہ پانی میں گر جائیں تو جلد ہی ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ہماری لسٹ میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں لیبراڈور ریٹریور، جنہیں پاکستان میں لیبراڈور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ کتوں کی اس نسل میں سونگنے کی حس دوسری نسلوں کی نسبت بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اکثر آپ ان کو ایئرپورٹ پہ آرمی کے پاس یا پولیس کے پاس دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سونگ کر کسی بھی منشیات کا یا غیر قانونی چیز کا بہت جلدی پتہ لگا لیتے ہیں۔ دوستو ہماری لسٹ میں تیسرے نمبر پر آتے ہیں گولڈن ریٹریور، اور یہ دیکھنے میں بہت ہی پیارے ہوتے ہیں اور تقریباً ان کی عمر 12 سے 14 سال ہوتی ہے۔ ان کو ایک بیسٹ فیملی ڈاگ مانا جاتا ہے اور کتوں کی اس نسل کو آپ بہت آسانی سے اپنی مرضی کے مطابق ٹرین کر سکتے ہیں۔ یہ شکار میں بہت ہی ماہر ہوتے ہیں اور انہیں پیدائشی کھلاڑی مانا جاتا ہے، اور کتوں کی یہ نسل تیرنے کا بہت شوق رکھتی ہے۔ دوستو چوتھے نمبر پر ہماری لسٹ میں آتے ہیں جرمن شیفرڈ۔ یہ پاکستان میں بہت ہی مشہور ہیں۔ یہ اپنے کالے اور بھورے رنگ کی وجہ سے آسانی سے پہچانے جا سکتے ہیں، اور یہ اپنے مالک کی حفاظت کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے، اور ان کی سونگنے کی حس بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ پولیس، آرمی اور ایئرپورٹس پہ اکثر نظر آتے ہیں۔ کتوں کی یہ نسل بہت ہی سیانی اور سمجھدار ہوتی ہے، اور بہت ہی آسانی سے یہ گہرے پانی میں تیر سکتے ہیں۔ جرمن شیفرڈز کو امریکن پولیس میں ایک خاص درجہ حاصل ہے اور یہ کینائن کے نام سے مشہور ہے۔ ہماری لسٹ میں پانچویں نمبر پر آتے ہیں بل ڈاگز۔ یہ دیکھنے میں بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں، اپنے غصے کی وجہ سے جانے جاتے ہیں اور اکثر یہ اپنے مالکان کو بھی کاٹ لیتے ہیں۔ ان کا نام امریکہ میں کھیل بل بیٹنگ ہے، جس کی وجہ سے پڑا۔ جس کھیل میں بل ڈاگ کو ایک بیل کے ساتھ لڑایا جاتا ہے، اور کتوں کی یہ نسل بہت سے ممالک میں اپنے غصے کی وجہ سے ممنوع ہے۔ 2015 میں ایک بل ڈاگ جس کا نام اوٹو تھا، اس نے ایک ریکارڈ قائم کیا۔ اس نے اسکیٹ بورڈنگ کرتے ہوئے 30 لوگوں کی ٹانگوں کے درمیان سے اسکیٹ بورڈ کو گزارا، جس کے بعد اس کو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ریکارڈ کیا گیا۔ تو ہماری لسٹ میں چھٹے نمبر پر آتے ہیں پوڈل ڈاگز۔ ان کا نام جرمنی کے الفاظ پوڈلن سے پڑا۔ یہ اپنی لمبی ٹانگوں جسامت کی وجہ سے دور سے پہچانے جا سکتے ہیں۔ ان کو اکثر امریکہ میں ایک فیشن ڈاگ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور امریکہ کی بہت سی سیلیبریٹیز نے پوڈل ڈاگز رکھے ہوئے ہیں۔ کتوں کی یہ قسم گھر میں رہنے کی بجائے کھلی آب و ہوا میں رہنا پسند کرتی ہے، اور یہ بہت ہی دوستانہ ہوتے ہیں اور انسانوں سے بہت جلدی مانوس ہو جاتے ہیں۔ ساتویں نمبر پر آتے ہیں راٹ وائلر۔ راٹ وائلر زیادہ خاموش رہنا پسند کرتے ہیں، بلا وجہ یہ کبھی بھی نہیں بھونکتے، جیسا کہ دوسرے کتے بلا وجہ بھونکتے ہیں۔ یہ ایسا کرنا پسند نہیں کرتے۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کو بلائیں یا ان سے بات کریں تو یہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رہنا پسند کرتے ہیں، جو کہ دوسری نسلوں کے کتے نہیں کرتے۔ راٹ وائلر بہت ہی مضبوط جسم کے مالک ہوتے ہیں، اور یہ دوسرے کتوں کے ساتھ بھاگنا اور کھیلنا پسند کرتے ہیں۔ ان کو باندھ کر رکھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ کھلے رہنا پسند کرتے ہیں، اور یہ اپنے مالکان کے گھر کی حفاظت بہت اچھے سے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جانے جاتے ہیں۔ 8ویں نمبر پر ہماری لسٹ میں آتے ہیں بیٹل ڈاگ، جو کہ شکار کی وجہ سے جانے جاتے ہیں اور پاکستان میں بہت ہی مشہور ہیں۔ ان کی سونگنے کی حس بہت ہی تیز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ شکار کو بہت جلدی سے تلاش کر لیتے ہیں۔ ان کے شکار کرنے کا طریقہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ یہ شکار کو اس کی خوشبو سے ڈھونڈتے ہیں اور چلتے چلتے ایک جگہ پر جا کر رک جاتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شکار بہت ہی قریب ہے یا شکار ان کو مل گیا ہے۔ ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ کتے مسکرا سکتے ہیں۔ امریکہ میں ان کی قیمت تقریباً $500 سے لے کر $800 تک ہے، اور پاکستان میں تقریباً ایک اچھے شکاری کتے کی قیمت 30,000 سے لے کر 2 لاکھ روپے تک ہو سکتی ہے۔ اور ان کتوں کے پاس سے ایک خاص قسم کی بدبو آتی ہے، اور بیگلز کو منشیات اور بم وغیرہ ڈھونڈنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔
اگر آپ کے پاس ایک بیگل بریڈ کا کتا ہے تو آپ کو کھانے پینے کی اشیاء اس سے بچا کر رکھنی پڑے گی، کیونکہ کھانے پینے کی چیزیں چرانے میں بدنام ہے۔ دوستو، ہماری لسٹ میں 9ویں نمبر پر آتے ہیں ڈاگ ہنٹ۔ ان کتوں نے ورلڈ وار 1 میں بہت سے جرمن فوجیوں کی جانیں بچائیں، بہت سے بم تلاش کیے جن کو نقارہ بنا دیا گیا، اور بھوک سے مرنے والے فوجیوں کے لیے کھانا تلاش کیا، جس کے بعد ان کو جرمنی میں بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھا جانے لگ پڑا۔ ڈاگ ہنٹ کا جسم لمبا اور ان کی ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں، اور ان کی عمر تقریباً 12 سے 16 سال تک ہوتی ہے۔ لمبے جسم اور چھوٹی ٹانگوں کی وجہ سے لوگ ان کو کھیلوں کے ساتھ منسلک نہیں کرتے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ان کی ریسنگ کو پسند کرتے ہیں، اور ڈاگ ہنٹ ان جانوروں میں شامل ہے جنہوں نے سب سے پہلے اولمپکس میں حصہ لیا تھا۔ ڈاگ ہنٹ بلا وجہ بھونکنے کے لیے مشہور ہیں، اسی وجہ سے اکثر لوگ انہیں گھروں پر رکھنا پسند نہیں کرتے۔ ہماری لسٹ میں 10ویں نمبر پر آتے ہیں جرمن شارٹ ہیئر پوائنٹر۔ یہ کتے اپنے سونگنے کی اس کی وجہ سے بہت ہی مشہور ہیں، ان کو اکثر شکار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تلغر، تیتر اور بٹیر وغیرہ کی شکار کے لیے بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ کسی بھی دھماکہ خیز مواد یا بم وغیرہ کو ڈھونڈنے میں بہت کارآمد ثابت ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو US ایئر فورس میں ایک خاص مقام حاصل ہے۔ یہ اپنے شکار کی خوشبو کو سونگتے سونگتے جب اس کے بہت قریب پہنچ جاتے ہیں تو ایک خاص انداز میں جا کر رک جاتے ہیں، جو کہ اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ ان کا شکار بہت قریب ہے۔ جرمن شارٹ ہیئر پوائنٹرز کی عمر تقریباً 12 سال سے لے کر 15 سال تک ہو سکتی ہے، اور جرمن شارٹ ہیئر پوائنٹرز کو شکار کے لیے ایک بہترین کتا مانا جاتا ہے۔ یہ کسی بھی گہرے پانی میں آرام سے تیر سکتے ہیں، اور مضبوط جسم کا حامل ہونے کی وجہ سے یہ جنگل کے مشکل ترین رستوں پر آسانی سے شکار تلاش کر سکتے ہیں۔